ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا کرتی اور حضور معتکف تھے، اپنے سر مبارک کو ان سے قریب کر دیتے اور یہ اپنے حجرے ہی میں ہوتیں۔ تو یہاں ایک حدیث پاک میں نے آپ کو بتایا جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور حضور کی مسجد نبوی شریف اور آپ کا جو حجرہ تھا یعنی ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ دونوں بالکل ٹچ میں تھا، تو حضور اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور کھڑکی سے سر کو ادھر کر دیتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں حضور کے سر پر کنگھا کرتی۔ تو اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ عورتیں حیض کی حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی پھر حضور کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا حضور وہیں اپنا منہ مبارک رکھ کر کے پانی پیتے، اور حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو حضور اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر گوشت کھایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غیر مسلموں کا دھرم ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کا دھرم ہے، جو سوچتے ہیں حیض کی حالت میں عورت جو ہے منحوس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، کھانا پینا نہیں کر سکتے، نہانا دھونا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت عطا فرمائی، کتنا وقار عطا فرمایا کہ خود ہمارے نبی کا عمل دیکھیں، کیا فرماتی ہیں عائشہ کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں پانی پیتی، تو جس جگہ گلاس میں منہ لگاتی اسی جگہ حضور بھی منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے، میں ہڈی والی بوٹی کو نوچ کر کھاتی پھر حضور کو دے دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر آپ بھی گوشت کو کھاتے تھے۔ تو اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں اس کا بس اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے کہ وہ بالکل پورا کا پورا ناپاک ہو جاتی ہے، کھانا نہیں بنا سکتی ہے، شیرنی نہیں بنا سکتی ہے، ساتھ میں شوہر کے ساتھ میں سو نہیں سکتی ہے، یہ ساری باتیں لوگوں نے غلط گڑھ لی ہے، کتاب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو دو حدیث پاک ہم نے آپ کو سنائی ہے، اب میں کچھ مسائل آپ کو سناتا ہوں، پہلے دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، حیض کا زمانہ کتنا ہوتا ہے اس کو پہلے سنیں۔ تو اس کا زمانہ جو ہوتا ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوا کرتا ہے، یعنی کہ اگر کسی عورت کو خون آنا شروع ہوا اور کنٹینیو یا تھوڑا تھوڑا آتے آتے 72 گھنٹہ کور کر لیا، یعنی 3 دن مکمل ہو گیا، تو 3 دن اگر ہو گیا تو اب اس کو حیض ہونے کا حکم دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم اگر 3 دن ہو جائے تو اس کو کہیں گے حیض ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ہائیسٹ لیمٹ کب تک ہے؟ 10 دن تک ہے۔ اب کسی کو 5 دن میں اگر بند ہو جائے تو 5 دن کے بعد پاک ہو جائے گی، غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے۔ کسی کو 7 دن کی، کسی کو 9 دن کی عادت ہوتی ہے، تو جس کو جتنے دن کی عادت ہے اتنے دن کے بعد وہ پاک ہو جائے گی۔ تو یہ کم سے کم مدت 3 دن ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کسی کو 3 دن سے کم آ رہا ہے، فار ایگزامپل کسی کو 1 دن آیا اور آ کر بند ہو گیا، اب آیا ہی نہیں، تو اس کو حیض نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا استحاضہ، یعنی بیماری والا خون تھا جو آ کر بند ہو گیا ہے نا۔ تو اس کو حیض ہونے کے لیے، حیض کا حکم لگانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کم سے کم 3 دن تک ہو، اس کے بعد پھر ہائیسٹ لیمٹ 10 دن کے اندر تک ہو، تو اس صورت میں اس کو حیض کہا جائے گا۔